السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر زمین والے ہی نہیں بلکہ آسمان والا بھی خوش ہوتا ہے؟ ایسے لوگ جو خاموشی سے جیتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک بہت اونچے مقام کے درجے پر ہوتے ہیں۔ اور اگر آج آپ کو وہ 5 نشانیاں مل جائیں تو شاید آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، انسان کی اصل پہچان اس کا دل ہے اور دل کی پہچان اس میں بسنے والا ہے۔ ناظرین محترم، ہم دنیا کو دکھانے کے لیے جیتے ہیں لیکن اللہ پاک اپنے بندے کا دل دیکھتا ہے۔ اور حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اللہ پاک تمہاری شکلوں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو ہمیں سمجھنی ہے۔ آج ہم ان لوگوں کی بات کریں گے جنہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے، اور حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات، ان کی بصیرت اور اقوال کی روشنی میں وہ 5 نشانیاں جان لیتے ہیں جو ایسے لوگوں میں پائی جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے۔ پہلی نشانی اخلاص کی نشانی ہے۔ ایسا شخص ہر کام اپنے رب کے لیے کرتا ہے، اسے نہ تعریف چاہیے نہ شہرت چاہیے، اور وہ ہر کام خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور اللہ پاک کو اپنے اس بندے کی اس خلوص نیت اور اخلاص بہت پسند آتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اخلاص وہ عمل ہے جسے انسان چھپانا چاہتا ہے لیکن اللہ پاک اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ سرکار واصف علی واصف صاحب کا ایک بڑا اور پیارا گہرا قول فرماتے ہیں، جو کام اللہ کے لیے ہو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ناظرین محترم، مثال کے طور پر ایک شخص خاموشی سے کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اللہ پاک اس کے اس عمل کو بہتر جانتا ہوتا ہے، اور یہی اخلاص اللہ کو اپنے بندے کا پسند آتا ہے، اور اللہ پاک اس بندے سے خوش ہوتا ہے جب انسان خلوص نیت کے ساتھ اپنے رب کی خاطر کوئی ایسا عمل کرتا ہے۔ تو دوسری بڑی نشانی ایسے لوگوں میں وہ لوگ جنہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے، ان کے اندر دوسری جو نشانی ہے جو ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات اور اقوال کی روشنی میں ملتی ہے، وہ ہے عاجزی۔ ایسا انسان جتنا اوپر جاتا ہے اتنا ہی جھک جاتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بڑا گہرا قول سرکار واصف علی واصف صاحب کا فرماتے ہیں، تکبر انسان کو زمین پر گراتا ہے، عاجزی اسے آسمان تک لے جاتی ہے۔ ناظرین محترم، اگر حقیقت اس بات کی دیکھی جائے تو غرور شیطان کی پہچان ہے اور عاجزی اللہ کے بندے کی پہچان ہے۔ ایسا شخص کبھی نہیں کہتا کہ یہ میں نے کیا ہے یا اس کے کرنے میں کوئی میرا کمال ہے، بلکہ ایسا شخص کہتا ہے کہ یہ اللہ پاک نے مجھ سے کروایا اور اللہ کا خاص فضل کرم، اور اس نے یہ توفیق مجھے دی تو تب میں نے یہ کام کیا۔ یعنی یہ جو عاجزی والا پہلو انسان کے اندر ہوتا ہے، اللہ پاک کو وہ بہت پسند آتا ہے، اور اللہ پاک اپنے ایسے بندے سے خوش ہوتا ہے جس کے اندر عاجزی اور انکساری موجود ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، تیسری بڑی نشانی ان لوگوں کے اندر جنہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور خوش ہوتا ہے اپنے اس بندے سے، ان کے اندر وہ تیسری نشانی جو حضرت واصف علی واصف صاحب کے اقوال کی روشنی میں ہم جانتے ہیں، وہ تیسری نشانی ہے آسانی پیدا کرنا۔ ایسے لوگ جہاں جاتے ہیں سکون لے کر جاتے ہیں، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی نفرت، نہ کوئی دشمنی، نہ کینہ، نہ حسد، نہ بغض، بالکل اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی خاطر، اپنے رب کی خاطر، اپنے اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، آسانی پیدا کرو، آسانی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ مزید ایک بڑا خوبصورت گہرا قول سرکار واصف علی واصف صاحب کا فرماتے ہیں، مشکل پیدا کرنے والے بہت ہیں، آسانی پیدا کرنے والے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، مثال کے طور پر کسی کو معاف کر دینا، کسی کی مدد کر دینا،
کسی کے لیے دعا کر دینا، خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لینا، یہ چھوٹے چھوٹے عمل اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ اپنے رب کی خاطر، اپنے رب کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ ناظرین محترم، چوتھی بڑی نشانی ایسے لوگوں کی جنہیں دیکھ کر اللہ پاک خوش ہوتا ہے، وہ نشانی ہے صبر اور شکر کرنے والے لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، خوشی میں بھی اور غم میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، صبر وہ عبادت ہے جس کا اجر بغیر حساب کے ملتا ہے، اور شکر کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ محترم سامعین، حقیقت یہ ہے کہ جب مشکل آئے تو شکایت نہیں، صبر کریں، اور جب کوئی نعمت اور خوشی ملے تو غرور نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کریں۔ یہی وہ راز ہے جو انسان کو اللہ کا محبوب بندہ بنا دیتا ہے۔ جب انسان ہمیشہ صبر اور شکر کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے ایسے بندے کو پسند بھی فرماتا ہے اور اسے دیکھ کر خوش بھی ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، پانچویں بڑی آخری نشانی ایسے لوگوں کی جنہیں دیکھ کر اللہ پاک خوش بھی ہوتا ہے اور جنہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے، تو ایسے لوگوں کی جو پانچویں نشانی جو ان کے اندر موجود ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ درود شریف سے محبت کرتے ہیں، یعنی جن کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد اور محبت زندہ ہو تو ایسے لوگوں کی طرف دیکھ کر رب مسکراتا بھی ہے اور خوش بھی ہوتا ہے۔ ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہے اور کثرت سے درود پاک کا ورد، ذکر اور وظیفہ کرتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، درود پاک وہ روشنی ہے جو دل کے اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور مزید ایک بڑا خوبصورت گہرا قول حضرت واصف علی واصف صاحب کا فرماتے ہیں، جس زبان پر درود شریف ہو اس دل میں سکون ضرور آتا ہے۔ اور حقیقت جو اس بات کی ہے وہ یہ کہ درود پاک صرف الفاظ نہیں، یہ تعلق ہے، یہ محبت ہے، یہ نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا ہے، اپنے دل میں ان کے لیے محبت رکھتا ہے اور درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو اللہ پاک کو ایسے بندے بہت پسند ہیں جو اس کے محبوب کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ وہ 5 خاص نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اللہ کے وہ محبوب ترین بندے بن جاتے ہیں، اور جنہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے۔ ان کے اندر یہ 5 خاص نشانیاں ضرور موجود ہوتی ہیں اور ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے اندر یہ نشانیاں بغور جائزہ لیں گے تو آپ کو ضرور نظر آئیں گی۔ اگر اللہ پاک کے آپ محبوب ترین بندے ہیں، اللہ پاک آپ کو پسند فرماتا ہے تو یہ نشانیاں آپ کے اندر ضرور موجود ہوں گی۔ ناظرین محترم، یہاں پر ذرا تصور کیجئے، اگر آپ میں یہ 5 نشانیاں آ جائیں تو آپ صرف ایک انسان نہیں رہیں گے بلکہ اللہ رب العزت کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اللہ پاک کا قرب نصیب والوں کو ملتا ہے اور نصیب وہ بدلتا ہے جو خود کو بدلتا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو بدل لیتا ہے پھر وہ اپنے نصیب کو بھی بدل لیتا ہے، اور جو اپنے آپ کو بدل لیتا ہے، اپنے نصیب کو بدل لیتا ہے، پھر اسے اللہ پاک کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو پسند فرمائے، آپ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور آپ اللہ کے محبوب ترین بندے بن جائیں تو آج سے ہی یہ 5 عادتیں اپنے اندر پیدا کرنا شروع کریں تاکہ اللہ پاک آپ کو دیکھ کر مسکرائے اور آپ سے خوش ہو جائے۔ ناظرین محترم، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل وصل حق کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے روحانی پیغامات آپ تک ہمیشہ پہنچتے رہیں۔ اور کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ میں اخلاص، عاجزی، صبر اور درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا۔ ناظرین محترم، یاد رکھیں اللہ پاک کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔
اللہ پاک ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔